اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا۔ اکثر مفسرین کرام نے من تزکا سے مراد صدقہ فطر لیا ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر صدقہ فطر کی مقدار اور اس کی ادائیگی کے متعلق سخت تاکیدی حکم آئے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم صدقہ فطر کے احکام کے متعلق ہی گفتگو کریں گے، اور آج کا ہمارا درس نظامی کی کتاب قدوری شریف باب صدقۃ الفطر سے پیش کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں صدقۃ الفطر واجبۃ علی الحر المسلم اذا کان مالک المقدار النصاب، صدقہ فطر واجب ہے ہر آزاد مسلمان پر جس وقت وہ مقدار نصاب کا مالک ہو۔ آزاد پر صدقہ فطر واجب ہے، غلام پر نہیں ہے، کیونکہ جو چیز بھی اسے ملے وہ اس کے مالک کی ملکیت بن جاتی ہے، اس کی ملک کے اندر کوئی چیز رہتی ہی نہیں ہے۔ جب وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے تو صدقہ فطر کیسے واجب ہو؟ اور دوسری شرط لگائی مسلم ہونے کی، کیونکہ کافر عبادات کا اہل ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لأنها قربہ والکفر ینافیہا، کیونکہ یہ نیکی ہے اور کافر اس کا منافی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مالک نصاب ہو۔ لیکن یہ یاد رہے کہ صدقہ فطر کے اندر جو نصاب ہے وہ نصاب اور ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب اور ہے۔ اس کے حاشیہ میں تحتاوی کے حوالے سے ہے، فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ النِّصَابَ ثَلَاثَةٌ نِّصَابٌ يَشْتَرِطُ فِيهِ النَّمَاءُ تَتَعَلَّقُ بِالزَّكَاةِ وَسَائِرُ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِالْمَالِ النَّامِي، وَنِصَابٌ تَجِبُ بِهِ أَحْكَامٌ أَرْبَعٌ حرمة الصدقة ووجوب الأضحية وصدقة الفطر ونفقة الأقارب، ولا يشترط فيه النمو بالتجارة ولا حول عن الحول، ونصاب تثبت به حرمة السؤال وهو ما إذا كان عنده قوت يومه عند البعض، وقال بعضهم هو أن يملك 50 درهما۔ فرماتے ہیں کہ نصاب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا نصاب زکوٰۃ کا نصاب ہے، اور اس کے اندر نمو شرط ہے، بڑھوتری شرط ہے، اور بڑھوتری 3 چیزوں میں ہوتی ہے: سونا، چاندی، یہ پیدائشی طور پر نامی ہے، اور مال تجارت، یعنی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے ان 3 چیزوں پر: سونا، چاندی اور مال تجارت پر۔ اور دوسرا نصاب، یہ کس چیز کا نصاب ہے؟ صدقات واجبہ کے حرام ہونے کا، اور قربانی کے واجب ہونے کا، صدقہ فطر کا، اور قریبی رشتہ داروں کے نان و نفقہ کا۔ اس کے اندر نمو شرط نہیں ہے، یعنی نصاب تو وہی ہے 52.5 تولے چاندی، لیکن اس کے اندر نمو شرط نہیں ہے۔ وہاں پر تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ ضرورت سے زائد سونا، چاندی اور مال تجارت کتنا ہے، لیکن یہاں پر نمو نہیں دیکھا جاتا، مال کا نامی ہونا نہیں دیکھا جاتا، فقط ضرورت سے زائد ہونا دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس روزمرہ کے استعمال کے کپڑے، روزمرہ کے استعمال کے برتن، بستر، اس کے علاوہ جتنی اشیاء ہیں، مثلا روزمرہ کے استعمال کے جو برتن ہیں، اس کے علاوہ جو برتن بنا کے رکھے ہوئے ہیں خوشی غمی کے لیے، ان سارے برتنوں کی قیمت، جہیز کی، فرنیچروں کی قیمت، اسی طرح 3 جوڑے کپڑے ضرورت ہیں، چوتھا اور 5واں جوڑا، ان کی قیمت، بستر جو خوشی غمی کے لیے بنا کر رکھتے ہیں، ان سب کی قیمت لگا کر اس نصاب کے اندر شامل کی جائے گی۔ اور جس بندے کے پاس یہ ساری چیزوں کی قیمت لگا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، تو وہ بندہ نہ ہی صدقات واجبہ لے سکتا ہے، اور قربانی بھی اس پر واجب ہوگی، صدقہ فطر بھی اس پر واجب ہوگا، اور قریبی رشتہ دار جس کا نان و نفقہ اس پر لازم ہونا تھا اس پر لازم ہوگا۔ اور چاندی کی مالیت، حکومت کا ریٹ اگرچہ کم ہے، لیکن عام طور پر سناروں سے جو چاندی مل رہی ہے وہ 2600 روپے تولہ ہے، تو اس اعتبار سے 1,36,500 روپے نصاب بنتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ساری ملا کر 1,36,500 روپے کی مالیت بنتی ہے، تو اس بندے پر اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور تیسرا نصاب ہے سوال کے حرام ہونے کا۔
اور اس کا نصاب ہے، بعض علماء کرام کے نزدیک اگر 5 درہم ہوں تو پھر سوال کرنا حرام ہے، اور بعض علماء کرام کے نزدیک جس بندے کے پاس صبح و شام کا کھانا موجود ہے تو اب کھانے کے لیے سوال حرام ہے۔ ہاں اگر کپڑوں کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے۔ ایک دن کے کھانے پینے کا راشن جس بندے کے پاس موجود ہو اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو مال اس کے پاس نصاب کے بقدر موجود ہے، یہ اس کی رہائش، اس کے کپڑے، اس کے ساز و سامان، اس کی سواری، اس کا اسلحہ اور خدمت کا جو غلام ہے، اس سے فاضل ہو۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس مال تو موجود ہے لیکن اس بیچارے کے مکان نہیں ہے، وہ مکان بنانے کے لیے اتنا اس نے مال جوڑ کے رکھا ہوا ہے، یا اس کے پاس مال تو ہے لیکن راشن اس نے لینا ہے، راشن اگر لے گا تو نصاب نہیں بنتا، تو پھر ایسے بندے پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ ان ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد اگر کسی بندے کے پاس مال بقدر نصاب رہتا ہے تو ایسے بندے پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور یہ صدقہ فطر کس کس کی جانب سے دینا ہے؟ فرماتے ہیں یخرج ذلک عن نفسہ وعن اولادہ الصغار، اپنی جانب سے دینا ہے اور اپنی چھوٹی اولاد کی جانب سے، نابالغ اولاد کی جانب سے دینا ہے، وعن ممالکہ، اور اپنے غلاموں کی جانب سے دینا ہے، ولا یؤدی عن زوجتہ ولا عن اولادہ الکبار وان کانوا فی عیالہ، فرماتے ہیں اپنی بیوی اور اپنی بڑی اولاد کا صدقہ فطر یہ نہ دے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس پر دینا واجب نہیں ہے، اگر دے دیتا ہے تو پھر اگر اس کا نان و نفقہ اس کے ذمہ تھا تو پھر بغیر اجازت کے بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر ان کا نان و نفقہ اس پر لازم نہیں تھا، یعنی اولاد بڑی ہو گئی ہے، نان و نفقہ اس پر لازم نہیں تھا، وہ علیحدہ رہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کی اجازت کے ساتھ دے گا تو ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ اور صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ فرماتے ہیں والفطرۃ نصف صاع من بر او صاع من تمر او زبیب او شعیر، فرماتے ہیں صدقہ فطر نصف سا گندم ہے یا 1 سا کھجور، جو یا کشمش ہے، یعنی گندم کے اعتبار سے دے گا تو نصف سا، اور اگر ان 3 چیزوں کے اعتبار سے دے گا تو پورا سا۔ چونکہ یہ ساری کی ساری اشیاء مکیلی ہے، موزونی نہیں ہے، لیکن بعد میں جب اس کا اعتبار وزن ہونے لگا تو علماء کرام نے اس کا وزن نکالا محتاط قول کے مطابق۔ جو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نصف سا 2 کلو 50 گرام بنتا ہے، تو لہذا اگر گندم کے اعتبار سے دے تو 2 کلو 50 گرام گندم، اور اگر کھجور کے اعتبار سے، کشمش یا جو کے اعتبار سے دے تو وزن اس کا ڈبل کر لے۔ اب ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق دے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دی جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی اللہ تعالیٰ ہر مال کو، انفاق کو قبول نہیں فرماتا، عمدہ کو قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مختصر مالیت رکھتا ہے، یعنی مال بقدر نصاب تو اس کے پاس موجود ہے لیکن اتنا صاحب ثروت نہیں ہے، تو وہ چاہے تو گندم کے اعتبار سے بھی دے لے، لیکن اگر کوئی صاحب ثروت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، مال رکھتا ہے، تو وہ کھجور یا کشمش یا جو کے اعتبار سے دے، لیکن جس چیز کے بھی اعتبار سے دے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ گندم کی مالیت کیا ہے؟ حکومت کا جو نیا ریٹ آیا ہے آنے والے سال کے لیے، جو نئی گندم کے لیے ہے، وہ 4000 فی من ہے، لیکن اب فی الحال جو گندم مارکیٹ کے اندر چل رہی ہے، غلہ منڈی کے اندر، ناچیز نے بہت سارے شہروں سے پوچھا، وہ 5000 من چل رہا ہے، لیکن من کے اعتبار سے لو تو 5000 من، لیکن ہم نے من تو نہیں دینا، ہم نے تو 2 کلو 50 گرام دینا ہے، تو 2 کلو 50 گرام اگر گندم لینی ہو تو پھر کلو ملتا ہے 140 روپے کا، اور چکی سے جو آٹے کی ہم نے قیمت پوچھی اس کی قیمت بھی 140 سے اوپر ہے، تو لہٰذا صدقہ فطر اگر گندم کے اعتبار سے دیا جائے تو پورا 300 روپیہ بنتا ہے۔ من کے اعتبار سے قیمت نہیں لگانی، جو کہ ہم نے من کے اعتبار سے تو نہیں دینا، ہم نے تو دینا ہے کلو کے اعتبار سے۔ ویسے اگر ٹرک کا اعتبار کر لیں تو شاید قیمت اس سے بھی کم بنے، لیکن جس بندے کو ہم نے دینا ہے وہ کلو کے اعتبار سے دینا ہے، تو لہٰذا کلو کے اعتبار سے جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت دینی ہے، یعنی کلو مارکیٹ میں کتنے کا ملتا ہے
تو کلو جو ملتا ہے مارکیٹ میں عام طور پر وہ 140 روپے کا ہے، آٹا بھی اور گندم بھی، تو لہذا 300 روپیہ فی کس گندم کے اعتبار سے فطرانہ ہے۔ اور یہ صدقہ فطر واجب کب ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ وجوب الفطرت یتعلق بطلوع الفجر الثانی من یوم الفطر، یہ صدقہ فطر عید الفطر کے صبح صادق کے طلوع ہونے کے وقت واجب ہوگا۔ اگر کوئی بندہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے وقت مالدار ہے، مسلمان ہے، ساری شرائط پائی جاتی ہیں، تو اس پر اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ فمن مات قبل ذلک، جو اس سے پہلے مر گیا، لم تجب فطرتہ، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، چاہے اس کا مال موجود رہ گیا لیکن صدقہ فطر جو ہوتا ہے روز پر ہوتا ہے، مال پر نہیں ہوتا۔ ومن اسلم او ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرتہ، اور اگر کوئی شخص صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد مسلمان ہوا یا بعد میں پیدا ہوا تو اب اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، چونکہ اس کے وجوب کا جو وقت تھا صبح صادق تھا۔ یہ صدقہ فطر واجب عید الفطر کی صبح صادق کے وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص پہلے دے دے تو یہ مستحب ہے۔ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ أَن يُخْرِجُوا الْفِطْرَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى، مستحب یہ ہے کہ صدقہ فطر عیدگاہ کی جانب جانے سے پہلے دے، اور اس سے پہلے اگر دیتا ہے فَإِن قَدَّمُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ، اور اگر اس سے بھی پہلے دیتا ہے، رمضان کے اندر دے دیتا ہے، رمضان شروع ہوتے ہی دے دیتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطْ، اور اگر تاخیر کرتا ہے، عید کی نماز پڑھ بھی لیتا ہے، نہیں دیا، تو فرماتے ہیں یہ ساقط نہیں ہوگا۔ وَكَانَ عَلَيْهِ مِقْرَاجُهَا، اس پر اس صدقہ فطر کا نکالنا واجب ہی رہے گا، یہ اب ساقط نہیں ہو سکتا۔ جو صدقہ فطر ایک دفعہ واجب ہو گیا، چاہے وہ جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو جائے، یہ صدقہ ہمیشہ اس پر واجب رہے گا، اور جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ تو صدقہ فطر کے اندر جلدی کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی نہیں دے سکا تو جب بھی دے گا ادا ہی ہوگا۔